آج ہم BS کے 3rd لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اردو زبان کی ابتدا سے متعلق نظریات کو ڈسکس کریں گے۔ اردو زبان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ حتمی طور پر کوئی بھی ایسے شواہد نہیں ملتے کہ اردو کا آغاز کہاں سے ہوا، لیکن مختلف ماہر لسانیات نے اور محققین نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے۔ 4 نظریات جو بہت زیادہ مشہور اور قابل ہیں ان کے بارے میں دکن میں اردو، سندھ میں اردو، پنجاب میں اردو اور دہلی میں اردو۔ ان 4 نظریات کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا ہے دکن میں اردو۔ دکن میں اردو میں نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ ہے کہ وہ اردو زبان کا سراغ دکن سے لگاتے ہیں۔ ان کے اس نظریے کی جو خود اس کے دلائل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اردو زبان کا جو ارتقا ہوا، اردو زبان کی جو ابتدا کے نظریات ہیں وہ اس وقت سے لگاتے ہیں جب مسلمان ابھی فاتحین کی صورت میں ہند میں داخل نہیں ہوئے تھے، یعنی ابھی طلوع اسلام سے قبل جو عرب کے لوگ یہاں پر تجارت کی غرض سے، مال بردار کی غرض سے مالابار کے علاقے کی طرف، دکن کی طرف آتے تھے، تو یہاں پر مقامی لوگوں کی زبان اور ان کی اپنی زبان کے اختلاط سے ایک نئی زبان وجود میں آئی۔ چونکہ طلوع اسلام سے قبل جو لوگ تجارت کی غرض سے اور مال بردار اور دوسرے اپنے سودا سلف اور سامان لینے کی اور دینے کی غرض سے یہاں پر آتے تھے، وہ عربی بولتے تھے، اور یہاں کے مقامی زبان جو تھی، جو مقامی لوگ تھے وہ اپنی زبان بولتے تھے، تو اس طرح وہ ان کی زبان اور اپنی زبان ملا کر بولتے تھے، اور اس طرح ایک نیا تغیر شروع ہوا اور نئی زبان اردو کی ابتدا نصیر الدین ہاشمی کا کہنا ہے کہ دکن سے ہی ہوئی۔ اسے دکن میں یہ زبان دکنی کے نام سے مشہور ہوئی تھی، لیکن اس نظریے کی تردید ڈاکٹر غلام حسین کرتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین کا کہنا ہے، وہ اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عربی ایک سامی النسل زبان ہے، جبکہ اردو آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یعنی زبان عربی کا تعلق سامی خاندان سے ہے اور اردو جو ہے وہ آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے اردو کی ابتدا کا سوال دکن میں خارج از بحث ہے، یعنی اسے ہم اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں اگر ہم اسے دکن سے منسوب کرتے ہیں تو یہ ایسی ہی بحث ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دکن میں اور اردو شمالی ہند میں خلجی اور تغلق آستر کے ساتھ آئی۔ یہاں کے مسلمان سلاطینوں کی سرپرستی میں شعر و ادب تخلیق ہوا۔ بہرحال دکن کا تعلق ارتقاء سے ضرور ہے، لیکن اردو کی ابتدا سے نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ڈاکٹر غلام حسین کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ عربی سامی النسل زبان ہے، اردو ایک آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں تغیر تو ہوا ان کے ملاپ سے، لیکن دکن جو علاقہ ہے وہ اردو کی ابتدا کا علاقہ نہیں ہے۔ اس میں مختلف جو فوج کے لوگ آئے، آستر سلاطین جو آئے، جو مغلیہ خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، یا دوسرے لوگ خلجی اور تغلق جو بھی یہاں پر آئے، مسلم سلاطین کی سرپرستی ہوئی، سرپرستی میں شعر و ادب تو تخلیق ہوا، لیکن اس کا تعلق جو ہے دکن میں ابتدا سے تو ہے، لیکن اس کے ارتقاء سے تو ہے، لیکن ابتدا سے نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے سندھ میں اردو۔ سندھ میں اردو میں سب سے پہلے سید سلمان ندوی جو ہے، انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اردو کی ابتدا سندھ سے ہوئی، کیونکہ مسلمان فاتحین کی صورت میں سب سے پہلے محمد بن قاسم نے سندھ کو 712 میں فتح کیا، اور جو ان کے ساتھ فوج کے لوگ آئے وہ یہاں پر رہے۔ مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کرتے کرتے ملتان تک کے علاقے کو فتح کر لیا۔ وہ جب تک یہاں پر رہے، مقامی لوگ ان کے حسن سلوک، ان کی اخلاق، ان کی مساوات، محبت، سخاوت کی وجہ سے ان کی تربیت ہو گئے، اور بہت سے مقامی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ مسلمان فاتحین کی اپنی زبان عربی تھی، مقامی لوگ جو زبان بولتے تھے اس میں یہ اختلاط ہوا، اور اس طرح
ابتدا ہوئی. اگر ہم سندھی زبان جو کہ سندھ کے علاقے کی زبان ہے اس کا رسم الخط دیکھا جائے, اس کی الفاظ کو دیکھا جائے کہ اس میں کس زبان کے الفاظ زیادہ ہیں, تو سب سے زیادہ اس میں عربی زبان کے الفاظ زیادہ ہیں. اگر ہم سندھ میں مسلمانوں کی تہذیب, معاشرت, زبان, لباس, رہن سہن کو دیکھا جائے تو ان میں واضح تغیرات مسلمانوں کے ہیں کہ جو مقامی لوگ تھے ان میں جو تغیر ہوا وہ مسلمانوں ہی کی منون منت ہوا, اور ان کے زبان سے لے کر ان کے رہن سہن تک تمام چیزوں میں یہ تغیر, یہ تبدیلی مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی. اس کے بعد اگر ہم سندھی زبان کا رسم الخط دیکھتے ہیں تو وہ عربی جیسا ہے. اگر سندھی زبان میں الفاظ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ سندھی زبان میں عربی کے الفاظ موجود ہیں. ڈاکٹر غلام حسین اس نظریے کی تردید کرتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ سندھ میں پیدا نہیں ہوئی, اس سندھ سے اس کی ابتدا نہیں ہے. وہ لکھتے ہیں کہ عربی اور فارسی الفاظ کا انتساب مقامی زبان میں ضرور ہے, یعنی فارسی اور عربی الفاظ مقامی زبان میں ضرور جذب ہوئے ہیں, کسی نئی زبان کی ابتدا کا قیاس درست نہیں ہوگا. یعنی عربی اور فارسی الفاظ مقامی زبان میں ضرور جذب ہوئے ہیں, ان کا ملاپ اس سے ضرور ہوا ہے, لیکن کسی نئی زبان کا وجود اسے قرار نہیں دیا جائے گا. اس میں یہ الفاظ تو شامل ہوئے ہیں لیکن وہ نئی زبان وجود میں نہیں آئی. آگے چلتے ہیں. اگلا نظریہ ہے ہمارا پنجاب میں اردو. پنجاب میں اردو میں حافظ محمود شیرانی کا نظریہ بہت ہی کمال کا نظریہ. انہوں نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو, ان کی کتاب ہے پنجاب میں اردو, انہوں نے تفصیل کے ساتھ اردو زبان کے بارے میں بتایا ہے کہ اردو جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوئی ہے. اس میں تمام اردو کے رسم الخط, اردو کے مصادر, صرف و نحو, تمام چیزوں کو انہوں نے پنجابی اور اردو کی مماثلت کے درمیان ان میں مطابقت پیدا کر کے دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ اردو کس طرح پنجابی سے اور اردو جو ہے پنجابی سے پیدا ہوئی ہے, ان دونوں کی ابتدا. حافظ محمود شیرانی سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کے جو متواتر حملے ہیں, اس کے بعد جو یہاں پر متواتر حملہ کرنے کے بعد یہ دونوں فاتحین اپنے ساتھ فارسی اور عربی لے کے آئے تھے. زیادہ تر فارسی زبان تھے تو فارسی کے الفاظ پنجابی میں داخل ہونے لگے, جس کی وجہ سے یہ نیا تغیر شروع ہوا. اور اردو کی ابتدا کے بارے میں حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے اور پنجاب ہی اس کا مولد ہے. 1000 سے 1026 تک شہاب الدین غوری اور سلطان محمود غزنوی ان علاقوں کو فتح کرتے رہے. یہ فتوحات کا سلسلہ تقریباً 26 سال تک جاری رہا. اس 26 سالہ عہد میں جو فاتحین اپنے فوج کا لشکر لے کے آئے تھے, ان کی جو زبان تھی اور جو مقامی لوگوں کی زبان پنجابی تھی, وہ ان کے اختلاط سے ایک نئی زبان وجود میں آئی اور اس کو اردو کا نام دیا گیا. 1193 میں قطب الدین ایبک نے جب لاہور سے لے کر دہلی تک کا علاقہ فتح کیا اور وہاں تک گئے اور دہلی کو پایا تخت بنایا اور وہاں پر اپنی فوج اور اپنے علاقے کو لے کے گئے, اپنی فوج کے اور علاقے کے لوگوں کو لے کر گئے, تو وہاں کی زبان اور قطب الدین ایبک کے ساتھ جو لوگ تھے وہاں کی زبان میں ایک نیا اختلاط اس میں شروع ہوا اور اس اختلاط اور اس ارتباط سے ایک نئی زبان وجود میں آئی. اگر اردو اور پنجابی دونوں کی موازنہ کیا جائے, ان کی دونوں کے صرف و نحو کو دیکھا جائے, الفاظ اور مصادر کو دیکھا جائے, افعال کو دیکھا جائے, تو ان میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے. اردو اور پنجابی مماثلت میں صرف و نحو میں ان میں مماثلت ہے, اسماء و افعال میں مماثلت ہے, جمع کے جملوں میں ان میں مطابقت پائی جاتی ہے, تذکیر و تانیث کے قواعد میں اور ان کے اصول و ہدایات میں ان دونوں کی مطابقت پائی جاتی ہے. فعل لازم اور فعل متعدی ان دونوں میں, چاہے وہ پنجابی میں چاہے اردو میں, ان دونوں زبانوں میں مطابقت موجود ہے. اردو اور پنجابی میں 60% الفاظ یکساں ہیں, یعنی اردو اور پنجابی میں 60% جو الفاظ ہیں وہ دونوں کے برابر ہیں, ایک جیسے ہیں.
تو اس نظریے کو سب سے بہترین نظریہ اور درست نظریہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر علامہ اقبال نے جب محمد حسین آزاد نے نظریہ پیش کیا تھا، اور یہ نظریہ، اس نظریے کی، محمد حسین آزاد کے نظریے کی علامہ اقبال نے تردید کی تھی کہ وہ لکھتے ہیں علامہ اقبال کہ غالباً پنجاب میں بھی کچھ پرانا مسئلہ موجود ہے، اگر اس کو جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ہو گئی تو مورخ اس اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے۔ اس نظریے کے بعد، علامہ اقبال کے اس نظریے کے بعد حافظ محمود شیرانی نے کتاب لکھی پنجاب میں اردو، اور انہوں نے ثابت کیا کہ اردو جو ہے وہ پنجاب ہی سے نکلی ہے اور پنجابی سے مماثلت ہے اور پنجاب ہی اس کا مولد ہے۔ پروفیسر سینٹی کمار چٹرجی، انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمان فاتحین کے معاشرتی اور نسلی اختلاط کا ذکر کیا ہے، اور اس ذکر میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان فاتحین کی معاشرتی اور نسلی اختلاط سے ہی ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے اردو کہا گیا۔ اب یہاں پر پروفیسر سینٹی کمار چٹرجی بھی مسلمان فاتحین کو ہی اردو کی ابتدا کے لیے، ان کو ہی اردو کی ابتدا کا مولد مانتے ہیں کہ مسلمان فاتحین نے جو پنجاب کے علاقوں کو فتح کیا اور یہاں پر رہے، یہی لوگ، ان میں معاشرتی اور نسلی اختلاط پیدا ہوا، اور اس نسلی اختلاط سے آپس میں لین دین، بات چیت، سودا سلف، اور بات چیت کے لیے انہوں نے ایک زبان کی، جو چند الفاظ اپنی زبان کے، 2-3 الفاظ دوسرے کی زبان کے، اور 1-2 الفاظ تیسرے کی زبان کے ملا کر اس طرح ایک نئی زبان وجود میں آنے لگی۔ آگے چلتے ہیں، اگلا ہے دہلی میں اردو۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری اور ڈاکٹر مسعود حسین، ان کا نظریہ ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو کی ابتدا کا مسلمانوں سے یا سرزمین ہند میں ان کے سیاسی اقتدار کے قیام اور استحکام سے کیا تعلق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اردو میرٹھ اور دہلی کی زبان ہے، اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اردو اپنے بناؤ سبھار کے ساتھ دہلی اور یوپی کے اضلاع میں بولی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ کچھ لوگ اتنا زیادہ، کچھ ماہرین کا اتنا زیادہ نالج نہیں ہے، ماہر لسانیات نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے نظریات کو پیش کر دیا ہے۔ ان نظریات میں ڈاکٹر شبزواری اور ڈاکٹر مسعود حسین کے نظریات کو انہی معنوں میں لیا جائے گا۔ یہ ماہر لسانیات نہیں تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ اردو زبان کا آغاز یا ابتدا کہاں سے ہوئی۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ یہ زبان جو ہے میرٹھ اور دہلی کی زبان ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ لیکن دہلی سے پہلے اگر ہم یہاں پر آ جائے حافظ محمود شیرانی کے نظریے کی طرح، تو 10 یا 1000 سے 1026 تک جب سلطان محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، شہاب الدین غوری نے علاقوں کو فتح کیا، 26 سالہ پنجاب کا علاقہ فتوحات میں رہا، تو اس علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ 1193 میں قطب الدین ایبک اردو اور پنجابی کی مماثلت سے ملی ہوئی زبان لے کر جاتے ہیں دہلی، تو دہلی میں یہ بعد میں پہنچی، یہ زبان اردو میں وجود میں، پنجاب میں وجود میں آ چکی تھی۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری اور ڈاکٹر مسعود حسین کا جو کہنا ہے کہ میرٹھ اور دہلی کی اردو زبان ہے، اس لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ نظریہ غلط تصور کیا جاتا ہے۔ آگے مزید اردو کے نظریات سے متعلق کہ اردو، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اردو ایک ملاواں زبان ہے، ملے جلے الفاظ سے ملی ہوئی ایک کلمہ۔ کچھ کا کہنا ہے یہ برج بھاشا سے نکلی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ دہلی سے نکلی ہے، سندھ مسلمان فاتحین اس کے جو ہے مولد قرار پائے ہیں۔ ان نظریات کو ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے